مجرم ہوتے نا، پیشہ ور قاتل، پیشہ ور جرائم پیشہ افراد، یہ دونوں فرحان اور آمنہ یہ ان سے زیادہ غلیظ نکلے، یہ ان سے زیادہ پہنچے ہوئے نکلے، ان کا دماغ ان کے دماغ سے بھی 100 ہاتھ آگے نکلا۔ انہوں نے آج اس کیس کے اندر ایک ایسا خلاصہ کر دیا ہے کہ یقین کریں نہ آپ کے وہم و گمان میں کبھی یہ بات ہوگی نہ میرے وہم و گمان میں ہوگی۔ آج فرحان نے بول دیا کہ بھائی میں نے تو قتل کیا ہی نہیں ہے۔ اپنے اعترافی بیان جو کہ اس نے کیمرے کے سامنے دیا ہے، میڈیا کے سامنے دیا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کیا، رئیس کو، اس بیان سے وہ مکر گیا۔ اور پتہ ہے آپ کو اس نے کس کا نام لیا؟ آمنہ اب بہت بری پھنس چکی ہے۔ آمنہ کے چکر میں فرحان پھنس رہا تھا، اب فرحان کے اس بیان کے چکر میں آمنہ بہت بری طرح سے پھنس گئی، اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے صرف ڈنڈا مارا تھا، میں نے تو قتل کیا نہیں، مجھے تو اس نے چھیڑا ہی نہیں تھا جو میں اس کا قتل کروں گا، اس کو قتل کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کہانی پلٹ گئی، ڈیلیوری بوائے قتل کیس میں نیا موڑ آ گیا، بلکہ نیا موڑ کیا، یو ٹرن آ گیا۔ جس شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ غیرت کے نام پر میں نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور ہاں میں نے ہی اس کی لاش کو جلایا، وہ اپنے بیان سے ہی مکر گیا۔ اس نے کہا بھائی قتل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف مارا پیٹا تھا، اس کو ڈنڈے مارے تھے، اس کے بعد قتل کس نے کیا؟ اس نے 2 لوگوں کا نام لے دیا۔ یہاں پر پھر آمنہ بہت بری طریقے سے پھنس گئی ہے، اور یقین کریں یہ دونوں اس حد تک سفاک لوگ ہیں، آمنہ اور فرحان یہ دونوں اتنے سفاک لوگ ہیں، اتنے درندے لوگ ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ 23 سال کا لڑکا ایک مار دیا آپ نے، اپنے غیرت کے نام پر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے گھر والوں کو ساری زندگی کا غم دے دیا، اس کی منکوہا کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی، آپ نے اس کی زندگی اجاڑ کے رکھ دی، لوگ اس کی قسمت کو کوس رہے ہیں۔ اور یہ شخص جس نے خود اعتراف کیا تھا، میں نہیں کہہ رہا نا یہ بات تو اس نے خود کی تھی، جتنے بھی یوٹیوبرز اس کے پاس گئے تھے بات کرنے کے لیے، جو اس نے اقبالی بیان دیا تھا کہ ہاں میری بیوی کو تنگ کرتا تھا، میری بیوی کو چھڑنے آتا تھا، اس لیے میں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ آج پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے وہ؟ آج کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو نہیں مارا اس کو، میں نے تو قتل نہیں کیا۔ پھر اس سے پوچھا بھائی آپ نے تو بیان دیا تھا، یہ اقبالی بیان آپ ہی کا تھا نا، آپ ہی نے تو اعتراف جرم کیا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو بہت سارے بیان دیے تھے، مجھے تو پولیس نے ڈنڈے مار مار کے بہت سارے بیان اگلوائے تھے، آپ نے میرے بیان کو سچ کو تسلیم کر لیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے نہیں مارا تو پھر رئیس کو مارا کس نے؟ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، ابھی جب سے آپ گرفتار ہیں 1 ہفتے کے دوران اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے نہیں مارا؟ 1 ہفتے سے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نہیں مارا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو نہیں مارا، ہوا یہ تھا۔ اب انہوں نے ایک نئی سٹوری سنائی، اب سنیے جناب انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ یہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا، ان کے پاس باقاعدہ طور پر اسلحہ بھی موجود ہے، میں نے رئیس کو گھر کے اندر بلایا ہے ڈنڈا مار کے، مطلب میں نے ڈنڈا مارا، ان کے پاس اسلحہ ہے لیکن یہ ڈنڈا مار رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ اسلحہ صرف دکھانے کے لیے لائے تھے، ان کو استعمال نہیں کرنا تھا، اور ڈنڈا پڑا ہے رئیس کے، اور ڈنڈا پڑکتے ہی ساتھ وہ اندر آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ مطلب من گھڑت کہانی تو سوچیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ایسی کہانیاں تو وہ جو ساؤتھ کی موویز ہوتی ہیں نا اس میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اندر لیا ہے، میں نے اس کو مارا پیٹا، اپنا غصہ نکالا، اس کے بعد میں نے کہا چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ جو 2 دوست اس کے ساتھ آئے تھے وہ اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو مارا، انہوں نے اس کو جلایا۔ میرا تو اس سے کوئی دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ فرحان اب اپنے بیان سے مکر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بتا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اب بیسکلی ہوا یہ ہے، یوزلی جب کوئی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس کے سامنے، پولیس جب گرفتار کرتی ہے اس کو عدالت سے پیش کرنے سے پہلے اس سے تحقیقات کرتی ہے، اس سے بیان لیتی ہے، اس سے ایکسیپٹنس کرواتی ہے کہ بھائی آپ نے اس جرم کا اعتراف کیا، اور وہ بھلے اپنے جرم کا اعتراف کر لے لیکن وہ عدالت میں جا کے اگر مکر جائے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اصل بیان ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے جب پولیس کا کوئی اہلکار موجود نہ ہو۔ پولیس کی موجودگی میں بیان کو عدالت کے اندر قابل قبول تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے آپ نے مار پیٹ کے اس سے بیان دلوایا، لیکن جو میڈیا کے سامنے اس نے بیان دیا اس میں نہ مارنا ہے نہ پیٹنا ہے، نہ ظلم ہے نہ جبر ہے نہ بربریت ہے، ایک ڈنڈا تک نہیں مارا گیا۔ اس نے خود کہا بھائی میں نے تو اعتراف جرم کیا، میری بیوی کو تنگ کرتا تھا، اس کے بعد تو یہ کہانی کھلی ہے۔ خود آمنہ یہ بات بول رہی ہے کہ میرے شوہر نے اس لڑکے کو بے دردی سے مارا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا مار دیں گے اور اس کی لاش کو آگ لگا دیں گے، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح کا کر دیا، ظاہر سی بات ہے غیرت کے نام پر کیا۔ یہ آمنہ نے بولا۔ مطلب دونوں مرکزی ملزمان
رئیس قتل کیس کے دونوں مرکزی ملزمان آمنہ اور فرحان دونوں ہی اپنے بیان سے مکر گئے ہیں، اور اب اس کیس کے اندر ایک نیا رخ آ گیا۔ فرحان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو 2 لڑکے اس کو لے کے گئے، مجھے نہیں پتا بھائی میرے ڈنڈا مارنے سے وہ مرا ہے نہیں مرا، لیکن جب وہ میرے گھر سے نکلا تھا تب وہ زندہ تھا خیر و عافیت کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا ہے، کدھر گیا ہے، کس نے مارا ہے، کس نے جلایا ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے اس کا کچھ نہیں اندازہ۔ وہ ہمارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی تھی، یقینی طور پر ان کے وکلا نے ان کو کہا تھا کہ آپ اسی طرح کا بیان دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک ویڈیو موجود ہے۔ جب آپ یہ بولتے رہیں گے کہ بھائی میں نے قتل کیا تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو کیس لڑنا ہے، کیس میں جان ڈالنی ہے، تو کم سے کم آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرنا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی میرے گھر سے 5 لاکھ روپے چوری کیے، میرے گھر سے زیورات چوری کیے، اور اس کے بعد جب چوری کر رہا تھا تب میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جب میں اس کو مار پیٹ رہا تھا تو یہ چیزیں لے کے بھاگ گیا وہ۔ تو انہی پیسے اور انہی زیورات کی وجہ سے اس کے جو اپنے ساتھی تھے 2، انہوں نے اس کو مارا ہوگا اور مارنے کے بعد آگ لگا دی ہوگی۔ یہ بیان فرحان آج سب کے سامنے دے رہا ہے۔ سوچیے، اندازہ لگائیے یہ دونوں کس حد تک، مطلب ایک ہوتا نا جرائم پیشہ افراد کی سوچ رکھنا، جس کا کام ہی جرائم کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، اس کو سوا صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کس طرح سے جرم کروں، میں جرم کروں گا، کسی کی چوری کروں گا، ڈکیتی کروں گا، کسی کو قتل کروں گا، مجھے اس کی اجرت ملے گی تو میں کھاؤں گا پیوں گا۔ اسے کہتے ہیں جناب اجرتی قاتل اور جرائم پیشہ افراد۔ ان کی سوچ سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ، ان کو ذرا پشیمانی نہیں ہے۔ جب ان کو عدالت میں لاسٹ ٹائم پیش کیا گیا تھا نا، آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کو پیش کیا گیا، ان کی چال سے، ان کے انداز سے، ان کے چہرے سے، ان کے تاثرات سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی ان کو کوئی ندامت ہے۔ کوئی عزت دار شخص ہوتا نا، آپ اس کو تھانے اور کورٹ میں بلا لیں گے نا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، اس کو لگے گا کہ یار کوئی مجھے دیکھے گا نا تو سمجھے گا کہ میں نے کوئی جرم کیا۔ انسان، عام لوگ، شریف جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بچاتے ہیں کہ عدالت میں نہیں جاتے، وہ تھانے میں نہیں جاتے، ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صبر شکر کر لیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ تو الگ ہی نسل کے لوگ نکلے ہیں یار۔ ان کے 3 بچے اس وقت کہاں تھے جب یہ چوری ڈکیتی والا معاملہ ہوا؟ ان کے باپ کہاں تھا؟ ان کا بھائی کہاں تھا؟ آمنہ کہاں تھی؟ یہ کچھ نہیں پتا، انہوں نے اپنے بیان سے یو ٹرن لے لیا۔ اب آپ سوچیے، یہ بیان جب رئیس کے گھر والے سنیں گے، ان کو پتہ چلے گا ان پر کیا گزرے گی، اس لڑکی پر کیا گزرے گی جس کی رخصتی پہلے ہونے سے پہلی اس کے نکاح میں آ کے ایک شخص مر گیا۔ ہمارا معاشرہ بڑا گندا، بڑا عجیب سا معاشرہ ہے۔ وہ لڑکی کی قسمت کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ اللہ حافظ۔